Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa amma ba'd. Dear respected viewers, today I will be talking about those things which nullify wudu. معزز ناظرین اکرام، آج ان چیزوں کا بیان کریں گے جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ Number 1 is discharging of urine, stool or anything coming out from the private parts. سب سے پہلے یہ کہ شرمگاہ سے پیشاب کا نکلنا یا پاخانے کا نکلنا، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ ہوا کا نکلنا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سیکنڈلی، پاسنگ ونڈ آلسو بریکس یور وضو۔ نمبر 3، وومٹنگ فل ماؤتھ، جی منہ بھر کے کیا کرنا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 4 is to fall asleep while laying down or leaning against something، کسی چیز پہ ٹیک لگا کے سونا یا لیٹ کے سونا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پانچواں یہ کہ ففتھ از ٹو فینٹ اور بیکم انکانشیس، پانچواں یہ کہ بے ہوش ہونا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 6 یہ کہ پاگل ہو جانا، ٹو بیکم انسین آلسو بریکس یور وضو۔ ساتواں یہ کہ لافنگ لاؤڈلی ڈیورنگ صلاح، نماز کے اندر کہہ لگا کے ہنسنا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 8 فلوئنگ آف بلڈ اور میٹر فرام اینی پارٹ آف یور باڈی، آٹھواں یہ کہ جسم کے اندر سے خون کا یا پیپ کا نکلنا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ Let me elaborate some more on this, on some of the things in this, some of the نواقض of وضو۔ نواقض of وضو میں سے چند چیزوں پہ تھوڑا سا یہاں گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ وومٹنگ فل ماؤتھ، یہ جو منہ بھر کے کیا کرنا، عوام کے اندر ایک یہ غلط مسئلہ پھیلا ہوا ہے کہ بھائی جس نے الٹی کی اس کا وضو جو ہے، اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے۔ تو رمضان کے اندر بہت سارے لوگ جو ہیں الٹی کرنے کے بعد اپنا روزہ توڑ کے مزے سے بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اٹس ناٹ رائٹ۔ یور وضو، یور فاسٹنگ ڈز ناٹ بریک بائی vomiting. Some people believe that if you vomit your fast breaks and then they start eating. You can't do that. Your fast does not break by vomiting. Your wuzu breaks. دوسرا یہ کہ ٹیک لگا کے سونا یا لیٹ کے سونا، بعض علماء پچھلے دور کے علماء، اکثر علماء کے یہی نظریہ تھا کہ اگر کوئی ٹیک نہ لگا کے سوئے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ علماء of the past used to say that if somebody goes to sleep without leaning or laying down, then his wudu does not break. But the ulama of this era and time say your wudu will still break, as our stomachs are not as how the stomachs of the people of the past were, because our food is totally different to their food. Their food was pure food, organic food, and they would not pass wind if they were not leaning on something. پچھلے دور کے اندر لوگوں کی جو غذا تھی وہ اصل تھی، صاف ستھری غذا ہوا کرتی تھی، جس کی وجہ سے جو ہے اگر وہ ٹیک نہ لگاتے اور لیٹتے نہیں تو ان کی ہوا جو ہے اس طرح خارج نہیں ہوتی تھی نیند میں۔ تو اس لیے بعض علماء اس دور کے اندر کہتے ہیں کہ وضو پھر بھی ٹوٹ جائے گا۔ سو دیر فور اف یو فال اسلیپ وداؤٹ لیننگ آن سم تھنگ یو شوڈ اسٹل ڈو وضو، واللہ اعلم۔ اگر کسی چیز پر ٹیک لگا کے نہ بھی سوئے تو پھر بھی وضو کرنا چاہیے، واللہ عالم، اللہ نوز دا بیسٹ۔ اسی طرح آگے نماز کے اندر ہنسنا۔ Now there is 3 types of laughing. One is smiling، ایک تو یہ کہ تبسم کرنا، ہنسنا، مسکرانا، اس سے وضو بھی نہیں ٹوٹتا، نماز بھی نہیں ٹوٹتی۔ Secondly, to laugh in such a way that you hear your voice، دوسرا یہ کہ اس انداز میں ہنسنا کہ آپ کو اپنی ہنسنے کی اور ہنسی کی آواز آئے، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ In second case, when you laugh in such a way that you hear your voice, it breaks your salah. In third case, you laugh in such a way that a person next to you can hear your voice. This breaks wudu and salah. تیسرا یہ کہ اس انداز میں ہنسنا، کہہ لگانا کہ آپ خود بھی اس آواز کو سنیں اور آپ نے کہہ اس انداز میں لگایا کہ آپ کے ساتھ جو دوسرے لوگ موجود ہیں انہوں نے بھی سنا، تو آپ کا وضو بھی ٹوٹ گیا اور نماز بھی ٹوٹ گئی، واللہ عالم، اللہ نوز دا بیسٹ۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ May Allah give us the ability to act upon this. Jazakallah khair for watching. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.